أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذرا سا کم مل رہا ہے. اور جو دو تین ٹاپکس تھے، ابھی اتنا کریٹیکل ٹاپک میرے سامنے آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے ارجنٹلی میں نے اپنی ٹیم سے بھی کہا تھا کہ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دس، جو کہ ابھی ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا، آپ نے ٹاپک بھی رکھا تھا کہ ہمارا کلچر جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے وائرس ہیں کہ وہ مرتے وقت مسلمان کو دوزخ میں گارنٹیڈ بھیجتے ہیں. وہ بھی میرے سامنے ایسا واقعہ ہوا تھا. ویل ٹاک اباؤٹ دس ان دیٹ ویری ٹاپک کہ پاکستان میں خاص طرح کا علم ہے جو کہ مرتے وقت انسان کو دیا جاتا ہے کہ ابھی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، رائٹ اینڈ دا سیکنڈ از گونا ڈائی، اور وہ اس کو اسلام سے دور، اللہ سے دور، دوزخ کی طرف گارنٹی کر دیتا. سو میں اسی وقت میں نے ارجنٹلی ٹیم کو بتایا کہ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دس، لیٹس ایڈریس دس، بیکاز یہ بلا تفریق فرقے کے سنیوں اور شیعوں دونوں میں یہ معاملات اسی طریقے سے پینیٹریٹ کیے گئے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ وی وانٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، بٹ ساتھ ہی پھر اس طرح کے مسائل میرے اپنے احباب میں، میرے اپنے سیکٹر میں wherever I actually talk to people، اسٹوڈنٹس میں اس طرح کے ڈومیسٹکلی آنا شروع ہو گئے کہ we thought کہ you know what, let's just start a series on domestically اسلام کدھر ہے. یہ آنٹیاں اور انکل مل کے اسلام سے کتنی دور بھگاتے ہیں ہمیں. یہ امی اور ابو جو ہے نا ہمارے راستے کے، اسلام اللہ اور میرے بیچ میں میرے اپنے گھر والے آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کیا جائے کہ جب تک زندہ ہیں تب تک تو بچے کی جو نشو و نما ہے نا وہ دین کے اس پیرائے پہ کی جائے. اور اس لیے ہم نے پوری سیریز بنانے کی کوشش کی. انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہوگا، پہلی قسط ہوگی جس میں ہم ٹورڈز دا مینز رول کوشش کروں گا میں زیادہ سے زیادہ کور کروں. دین وی گونا گو ٹورڈز دا وومنز رول. اور مینز رول 3-4 الگ الگ رولز میں ہوتا ہے. سب سے پہلے باپ کے رول میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے گھر میں، کس طریقے سے وہ اسلام کو روک رہا ہے اپنے بچوں اور اپنے کلچر کو یا اپنے ورلڈ ویو کے تھرو اسلام کو کہاں سے سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیسے. اس کے بعد وہ ایز اے ہسبینڈ کیسا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایز اے بردر کیسا ہے، کہاں پہ وہ مطلب روڑے اٹکاتا ہے اپنے گھر والوں کو، یا پھر کہاں پہ وہ بن سکتا تھا اسلام کا ضامن، جنت کا ضامن اپنے بچوں کے، بیوی کے، بھائیوں کے، بہنوں کے. بٹ ہی ڈز ناٹ ڈو دیٹ. اینڈ دین ایز اے سن، اینڈ دین ایز اے سن ان لا. یہ سارے کے سارے رشتوں کا پورا اسپیکٹرم بنتا ہے. بالکل اسی طریقے سے we're going to cover انشاءاللہ the mother, the wife and the sister in law. پاکستان میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے کم کلچرز میں ایسے ہے. یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے، ابھی تک ہندو ہی ہیں ہم، کہ جہاں پہ ساس اور بہو کی لڑائی اور نندوں اور بھابھی کی جو لڑائی ہے نا، وہ آپس سے نکل کے اب دین کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئی ہوئی ہے. اتنی نسلیں گزار لیں کہ اب اتنی پی ایچ ڈی کر لی ہے نندوں نے اور ساسوں نے بھی، بہو نے بھی اور بہنوں نے بھی، کہ وہ بچوں تک کو مطلب دوزخ کی طرف رسید کرنے میں کوئی ان کو آر نہیں، کہ بس ہمارا جو ہے نا کلچرل سٹیٹس کو وہ قائم رہے. اور یہ بلا تفریق ہمارا تو غربت کیا ہے، یہ ہر سوشو اکنامک گروپ کے اندر ہی چل رہا ہے. اف اینی تھنگ کچھ ایسی بیماریاں جو کہ باقی کے کلچرز میں صرف لو سوشو اکنامک گروپ کی ہیں، یہاں پہ وہ ہائی سوشو اکنامک گروپس میں بھی ہیں. کچھ ایسی بیماریاں جو صرف ہائی سوشو اکنامک گروپ کی ہیں یورپ میں، وہ یہاں پہ لو سوشو اکنامک گروپ میں بھی ہیں. ہمارا کلچر اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ایول کو کہ وہ دنیا کے سارے ایول اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے. سو سنس آئی آلویز بلیوڈ کہ اسلام کا جو اصل میں یونٹ ہے نا وہ فیملی یونٹ ہے. اسلام کو یونٹ وہ ٹرائنگل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور جو آف سپرنگ ہوتا ہے ماں باپ اور بچہ، وہ ٹرائنگل جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اگلے 50 سالوں میں. اور یہ ریس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ماں باپ اپنے بچے کو کیسے اکوپ کرتے ہیں کہ جب تم ہماری جگہ پہ آؤ گے تو اپنے بچے کو کیسے میسج پہنچاؤ گے، اور کرتے کرتے قیامت کے آخری بچے تک یہ پہنچے گا میسج. And this is the actual unit through which all construction or destruction happens. اگر آپ نے دنیا میں کسی کو مطلب اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہوگا، اس نے اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہوگا تو وہ کسی کی باؤنڈری پہ، کسی کی سیاست پہ حملہ کرے نہ کرے، کسی کی یونیورسٹیز کو کرپٹ کرے نہ کرے، کسی کے ورلڈ ویو کو کرپٹ کرے نہ کرے، اتنا زیادہ ڈیوسٹیشن نہیں کاز کرے گا جتنا وہ ایک امی کو یا ابو کو کرپٹ کر دے کہ ڈومیسٹک فیبرک کے اندر بچے کی نشو و نما میں دین کا اور ورلڈ ویو کے اندر اپنی پلیسمنٹ کو، اس میپ کے اندر اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم کو کس طریقے سے انٹیکٹ رکھتا ہے. تو آپ اور میں، ہم دونوں اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف پوچھیں
کہ میں اسلام کا کتنا ٹھیکہ لیتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے, تو بالکل بھی آپ کو پتہ چلے گا کبھی بھی نہیں لیتے ہم. بس کلمہ سکھا دیا, نمازیں پڑھا دی, روزے رکھوا دیے اور سختی کر دی کہ یہ کر لو وہ کر لو. ادروائز آئیڈینٹی تو کبھی بھی نہیں دی ہم نے. ہم ریچولس والے مسلمان ہیں, بس رسم و رواج نبھا رہے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم یہی کام اگر ہم ہندوؤں میں پیدا ہوتے تب بھی وہی کر رہے تھے, ان کے نبھا رہے ہوتے. سوچنا ہم نے پھر بھی نہیں تھا کہ کیوں ہندو ہیں کیوں مسلمان ہیں. کرنا کیا ہے دنیا میں, اگلے 500 سال کا پلان کیا اپنے بچوں اور ان کے پڑ پوتوں کے ساتھ. we don't think like this and that's the problem. جب تک ایک انسان کو اپنی ایک پرپس اسٹیٹمنٹ کے تھرو آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوگی تب تک تو سب سے بڑا کینسر تو وہ خود ہے. آپ کو خود پتا ہے اس بات کا کہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ جتنا کیجول بیہیویئر ٹورڈز اسلام ہمارے پاس آیا وہ ہمارے اماں اور ابا کی طرف سے آیا. نواز شریف عمران خان کی طرف سے نہیں آیا, طارق جمیل اور مشرف کی طرف سے نہیں آیا, نہ وہ دیوبندیوں کی طرف سے آیا, نہ بریلویوں کی طرف سے آیا, میرے امی اور ابا کی طرف سے آیا. ادروائز کوئی روک سکتا تھا مجھے؟ ورنہ تو اپنے اماں ابا کے خلاف کبھی میں نے بات ہی سنی. سو ہمارے تمام تر غیرت کی ڈیفینیشنز, ہمارے دین کی ڈیفینیشن, ایون اللہ کی آئیڈینٹی ایٹسیلف اماں اور ابا کے تھرو ہی آتی. جہاں امی کمپرومائز کرتی ہیں کہ جی طلاق اس لیے نہیں لینی کیونکہ بچے جو ہے نا وہ گھر تباہ ہو جائے گا, عورت کے پیر اکھڑ جائیں گے تو پھر دوبارہ نہیں انٹیکٹ ہوں گے. اس طرح کی بے شرمیاں پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے جو پلانز ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نے پلان بنائے ہیں ادھر سے بے شک پیر اکھڑ جائیں آپ کے, مطلب خیر ہے تو بے شک وہاں پہ کمپرومائز کر لے جہاں پہ تیری دوزخ کے مطلب بچے تیرے دوزخ میں تیرے سامنے جلائے جائیں. خیر ہے دنیا میں نا تیرا بچہ جو ہے نا وہ سوشو اکنامک کلاس نیچے نہ ڈراپ کر دے, بس that's our game کہ سوشو اکنامک کلاس اے سے بی میں نہ چلا جاؤں, بی سے سی میں نہ چلا جاؤں, سی سے ڈی میں نہ چلا جاؤں. آئرونیکلی اتنا تو کوئی سوچتا بھی نہیں, سارے ڈی کا ہی سوچتے ہیں. سم ہاؤ جتنا مرضی آپ کا گھر چل رہا ہو, جتنی مرضی بڑی گاڑیاں ہوں, بائی جی ایم سیز کھڑی ہوں یا پورشز کھڑی ہوں, ڈر پتہ کس بات کا دلاتے ہیں کہ روڈ پہ آ جاؤ گی اور آل آف اے سڈن آپ ہوم لیس ہونے سے ڈرنا شروع ہوتے ہیں. فار سم ریزن پتہ نہیں کیسے یہ میں نے تو اتنے ہوم لیس بندے نہیں دیکھے جتنی مطلب ویئر ڈو یو گیٹ آل آف دیز ہوم لیس اسٹیٹس فرام. عورت کو بھی بتایا جاتا ہے, آدمی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو بیٹا بینک کی نوکری چھوڑے گا تو روڈ پہ آ جائے گا. کہاں ہے بینک کے چھوڑنے والے سارے روڈ پہ کدھر کھڑے ہیں؟ مجھے بتائیں جنہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی ہے وہ کون سی روڈ پہ کھڑے ہیں؟ طارق روڈ پہ کھڑے ہیں, 3 تلوار پہ کھڑے ہیں کراچی میں, کدھر فیصل ایونیو پہ کھڑے ہیں اسلام آباد, کون سی روڈ پہ آتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ڈر رہی ہے کہ جو کہ ہمیں اسلام کو انٹیکٹ رکھنے کے علاوہ کے خلاف ہمارے باقاعدہ یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ بیٹا تو ادھر سے گیا تو گیا. اور میں سچی سی بات بتاؤں, میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ آدمی کا بہت بڑا رول ہے, اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا میں آدمی کو بہت فورس دیتا ہوں کہ یار تمہیں اللہ نے بڑے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے, عورتوں کو اتنا وہ نہیں ہے, سوال وہ والے نہیں ہونے جو آدمیوں سے ہونے. یو آر سپوز ٹو لک ایٹ دا گلوبل projects and women are supposed to look at a global project from a passive angle of a domestic realm. مگر اس لینس سے جب میں دیکھتا ہوں جو فیملی یونٹ کی لینس ہے تو I swear to God مجھے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام سے جو پھیرنے والے لوگ ہیں نا وہ امیاں ہیں. وہ باپ تو گھر پہ ہوتا نہیں, بچے تو اماں کے پاس ہوتے ہیں. اسلام کو کیجول کر دیتی ہے ماں. 95% تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں. کمپرومائز اسٹیٹمنٹ آپ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. بس گھر کے اندر جو ہے نا میرے وہ والے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو مینٹین رہنے چاہیے. میں جس گاڑی میں بیٹھتی ہوں اسی طرح کی گاڑی ہو, میں جس گھر میں رہتی ہوں اسی طرح گھر رہے, چاہے میں یہاں پہ رہوں یا کہیں اور رہوں. موسٹ آف دا ہیومن بینگز ان پاکستان, انڈیا اور آر کلچر, ایون ایکچولی مسلم کلچر, چھوڑیں اس وقت دنیا کے غیر مسلمانوں کو, زیادہ تر تو گھر اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ عورت کے پاس طاقت نہیں ہے. اور وہ کس چیز کی طاقت ہے؟ بائی دا وے وہ یہ نہ سمجھے میں کہ میں ہیومینیٹیرین لیول پہ کوئی رحم کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ایکچولی ویری اینگری ایٹ دا وومن. وہ طاقت اس کو کسی نے چینی نہیں ہے, وہ طاقت خود لانی تھی. عجیب سی بات ہے, دیر از نو وے کہ آپ کو شوہر نے آ کے آپ کو جامعۃ الازہر کی ڈگری تو نہیں کروانی ہوتی نا. ہر شادی کے بعد جہیز میں جامعۃ الازہر بھیجیں گے یا اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد بھیجیں گے. دیٹس ناٹ the way. Even men are trained. Men are also trained by their own, reading their own books, doing their own mistakes and learning from their own mistakes. Where do you think they gain strength from? یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں وہ جو کہ دین کے اوپر ہیں, دین کے اوپر اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی اور ریز کرتے ہیں, what do you think they go to some certain 8 سالہ کورس, 50 سال کا ان کا کوئی کورس ورک پلان کر کے دیا جاتا ہے؟ نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیسیژن لے لیا, آئندہ نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس وقت جو دائی ہیں, مجاہد ہیں, بڑے بڑے زانی ہوتے تھے پہلے, جو ان کو ڈیسیژن لیا انہوں نے کہ نہیں بس اب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے. Where do you think they get that power from? You think 500 بندوں کا کوئی گروپ آتا ہے یا فرشتوں کے اوپر سے کوئی وحی آتی ہے ان کو؟ No,
Everybody gets the power from his own or her own decisions. Where did the girl start to compromise کہ نہیں مجھے یہ گھر مینٹین کرنا ہے, یہ گھر کا سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے, اس لیے میں اس گھر کو تباہ ہونے کی بجائے میں دوزخ میں ڈال دوں گی بچوں کو, وہ والا گھر میرا دوزخ میں بن جائے گا, دنیا میں یہ والا گھر جو نام نہاد جنتی لگ رہا ہے وہ بن جائے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو میرا شوہر, چاہے جو مرضی ہو رہا ہو میرے آس پاس. آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائک, نہیں میں مطلب کوئی ایسی کوئی کہانی ان کو سنی ہوئی ہے کہیں سے, somebody convinced you guys کہ اسلام میں عورت کو شاید بچت ہو جائے گی کہ ہاں تیرا شوہر زانی تھا, چلو کوئی بات نہیں, تو نے تو کچھ نہیں کیا نا, تیرا شوہر حرام کما رہا تھا, چل کوئی بات نہیں, تو نے تو کچھ نہیں کیا. کوئی بچت نہیں ہے کسی عورت کی. آپ نے کیا سمجھ لیا, ایک بالغ عورت سے بہت سوال نہیں ہوں گے کہ جو بالغ آدمی سے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈر کس بات کا تھا, یہ طاغوت اور شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے. Where do you think you got the fear statement from? Justified in the court of Allah subhanahu wa ta'ala کہ نہیں میری بچت ہو جائے کیونکہ میں تو عورت بنائی گئی تھی. یہ کوئی ایسی بچت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے, تو یہ رحم کی اپیلیں جو ہے نا یہ اپنے اندر سے نکالیں جسٹیفیکیشن کہ وہاں پہ میں اس لیے بچ جاؤں گی کیونکہ دنیا میں تو سارے آدمی مجھے میرے پہ رحم کرتے رہے, جب آگ لگتی تھی تو عورتوں اور بچوں کو باہر پھینکتے ہوتے تھے, وہاں پہ فرشتوں نے زیادہ عورتیں دوزخ میں پھینکی آگ میں. وہ والا وہ کوئی وہ والے رولز کے اوپر نہیں وہاں پہ چل رہا جو یہاں پہ رول اپنے لگائے ہوئے. اوکے, سو it's a problem that you guys are not realizing. There is such a big catastrophe upon us جو کہ پوری دنیا میں مسلمان کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے کیجول ہے, وہ اچانک کسی کو اللہ پکڑ کے لائے تو لائے, نہیں تو ہمارے ماں باپ نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہمیں دین سے ہٹا دیں, اور اپنے اوپر یہ جسٹیفیکیشن نہ رکھیں کہ میں نمازوں کے اوپر سختی کرتی ہوں یا روزوں پہ سختی کرتی ہوں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ان سٹینڈرڈز پہ سختی کریں جس سٹینڈرڈ اپنے شوہر کو ٹیسٹ کرتی ہیں آپ, وہ والے سٹینڈرڈ بچے بھی پاس ہونے چاہیے اور بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. So it's such a big dilemma. I was talking to this girl and alhamdulillah such an amazing spirit she had, but compromise kahan pe kiya tha, main ek example de raha hu. And she said that, you know, my husband is actually a very good person, kind hearted. I mean, of course he's cheating on me, he's doing this and that, he's a kind person, good person, and I want him to leave me rather than me to leave him. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ کل کہیں کہ تو نے اپنے یہ اسٹیپ لیا تھا, تو نے ابینڈن کیا تھا گھر. And I told her کہ یہی موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑے, تم چھوڑو اپنی بیٹی کو, یہ بتاؤ کہ میں نے ڈیسیژن لیا تھا, میں نے نکالا تیرے باپ کو گھر سے. وہ کون ہوتا ہے چھوڑ کے جانے والا؟ میں نے اللہ کے لیے ڈیسیژن لیا تھا کہ سب کچھ قبول ہے, زنا قبول نہیں ہے. یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں کیسے ایک وکٹمائزیشن ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے خاتون میں, اسپیشلی پاکستانی خاتون میں, اسپیشلی مسلم پاکستانی خاتون میں, کہ نہیں وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے. بعد میں بچے یہ نہ سوچیں کہ میں غلط عورت ہوں, میں نے اب گھر توڑ دیا. گھر توڑے, 1000 گھر توڑے اللہ کے لیے. آپ کی ویکنیس ہے یہ, اسٹرینتھ نہیں ہے آپ کی جو آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے, اور پھر کہتے ہیں بچے ہمارے طاقت ہو جائیں. تب بچوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے بچوں کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. بریک دیٹ ہاؤس if you have to, if اللہ کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے, آپ اسپیشلی آپ کا شوہر, ایون آپ کا باپ بھی, ایون آپ کا بھائی اور بیٹے بھی. مطلب کون سی دنیا کا اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ گھر کے اندر ہی نہیں جہاد کر سکتے, باہر بیٹھیں گے ہم اور طالبان کے نعرے لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ایسے نہیں ہوگا. اتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے, وہاں پہ اپلائی کریں, اور وہاں پہ اپلائی نہیں کی تو اللہ طاقت چھین لیں گے آپ سے. پھر مسلمان اور غیر مسلمان کیا, پھر تو محلے کے کیڑے مکوڑے بھی آپ کو روند کے نکلیں گے. پھر آپ کون سی طاقت کی باتیں کر رہی ہیں؟ So it's an amazing contrast کہ ہمارا فلسفہ جو ہے نا وہ اللہ رسول کے اوپر ہے, اور ہمارے قوانین جو اپنے اوپر لاگو کیے ہیں ہم نے, مطلب شوہر کے اوپر قانون لگاتی ہیں آپ اللہ کے کہ یار یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو حرام کماتا ہے. اپنے اوپر قانون لگائے ہوئے پتہ نہیں کون سے مذہب کے, یہ اس کو اپنے اوپر بھی اللہ کے قانون لگائے نا. پھر ختم کریں کہانی. یہ آدمی کو ڈر ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے اسٹینڈرڈ ہیں جس کی وجہ سے میں بچا ہوں. آدمی کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میں گھر جاؤں گا تو کون سا منہ دکھاؤں گا اپنی بیوی کو, کہ اس کے سامنے میں کون سا ہیرو بنتا پھرتا ہوں. ورکر پرووائڈر آئے ہیں, کسی پرووائڈر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ باہر جو مرضی عیاشیاں کرے, کیونکہ اس لیے کہ پیسے کما کے دیتا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کا کام ہے یہ پیسے کما کے دینا. وہ احسان نہیں کرتا کسی بیوی بچے پہ. اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا تو انسان ہونے کے قابل نہیں ہوا. یہ آدمی ہونے کا جشن کیوں مناتا پھر رہا ہے؟ گرل فرینڈ کے سامنے آپ اپنی مین ہوڈ دکھائیں اور گھر آ کے you change the rules of the game. Sorry, this is not how it's going to work. And the same onus, same kind of crime is committed by the wife. Standards باتیں ٹیسٹ کر رہے ہیں آدمی کو, اسٹینڈرڈز پہ فیل ہو رہے ہیں, اور جب آدمی ٹیسٹ کرے کہ ہاں نہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اللہ کا قانون پورا کرو. نہیں وہ گھر ٹوٹ جائے گا, میں بچوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. تو وہ اپنی گرل فرینڈ کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی کسی کی بچی ہیں جس کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی عیاشی پوری کرا رہا ہے, اپنے بچوں کی عیاشی پوری کرا رہی.
this is not on. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. اللہ کے یہاں نہیں کوئی دھوکے اور گرے میٹر. اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف بلیک اینڈ وائٹ قانون ہے. اللہ تعالیٰ سمپلیفائی کر کے دنیا چلاتے ہیں. اللہ کمپلیکیٹ کر کے خوش نہیں ہوتے کسی کو. یہ انسانوں کی ایک خصلت اور بیماری ہوتی ہے کہ لوگوں کو جان کے راکٹ سائنس میں پھنسا دیں کہ میں بہت سمارٹ ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمپلیفائی کیا ہوا ہے. اور میں پھر آپ کو ڈرا رہا ہوں آپ کو, دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پہ آپ کو سمپتھی ووٹ ملے گا, فرشتے آپ کو دیکھ کے دل پسیج جائے گا, یہ کمزور سی چیز آئی ہے, اٹھا کے پھینکیں گے وہ دوزخ میں کہ تجھے جو طاقت تھی تجھے پتہ بھی تھا اس بات کا, تو نے بڑی جگہ پہ اپلائی کی ہے, جب موقع آیا وہاں پہ تو اللہ سے دور ہو گئی. This you think this is a small matter? اگر آدمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی دوزخ میں, آپ کی سوچ ہے کس طرح کے لاز اور امینڈمنٹس ہوئی ہوتی گھروں کے اندر, کیونکہ قانون بناتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے وہ ریشو میں میرا نام نہ آ جائے. آج تک علماء کرام اس حدیث کے اوپر رو رہے ہیں آج تک کہ دوزخیوں کی آدم نے جب رائٹ اور لیفٹ پہ دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا جنتی اور لیفٹ پہ 999 نظر آئے. روح کانپ جاتی ہے جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے علماء کرام کی, سب سے پہلے یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ بھائی بچت نہیں ہونے والی ہماری. 1 out of 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے. دنیا کے حالات کو اور ورلڈ ویو کو دیکھتے ہی وہ ایسے. آپ کو کیوں نہیں ہے اس بات سے ڈر لگ رہا کہ یہ جتنے بھی آنٹیاں انکل مل کے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں, ان سے خالی یہ قانون پوچھیں کہ just because you compromised on Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you think I'm going to compromise on this? یا تو اپنے نام کے آگے سے یہ فاطمہ اور خدیجہ نکالیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کریں, یا پھر پوری طریقے سے ادھر آئیں. جن کے گھروں کے ماں باپ میں سے باپ مر جاتا ہے وہ اللہ ان کو بھی پالتا ہے, جن کی مائیں مر جاتی ہیں اللہ ان کو بھی پالتا ہے. آپ کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ان دا بگر ڈایاگرام جو آپ نے مفت میں بنائی ہوئی ہے. فرعون کو یہ والے جو ہے نا اسمپشنز اور مفروضے رکھے ہوئے تھے, اس کو یہ دھوکا تھا, اپنے آپ کو سیلف ڈیسیٹ میں کرتا تھا کہ میرے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. ہم سب کو بھی یہ کہیں نہ کہیں سے دھوکا ہوتا ہے, ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچے جو ہے نا روڈ پہ آ جائیں گے, فیصل ایونیو پہ کھڑے پائے جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے طاغوت, اور یہ ہوتا ہے اپنے اوپر اللہ کا کلیم رکھنا. جس گھر میں بھی کوئی بھی مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالا ہے. چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پالا ہے, ہم نے نہیں پالا کبھی کسی بچے کو. یہ کسی مسلمان کو کوئی شک ہے تو وہ کسی اور سیشن میں میرے پاس ضرور آئیں. آئی ول کلیریفائی دا بگر پکچر کہ کون بچے پالتا ہے اور کون نہیں پالتا. So understand the simplicity of the diagram. We are going to start with the man's role, obviously, for obvious reasons, because not only that I can understand it better, میرا سیمپل زیادہ ہے, زیادہ تر آدمیوں کے ساتھ میری گفتگو اور ان کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہوں میں, ان کی بیسک فریکچرز کہاں سے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کی انٹرفیسنگ زیادہ ہے, پولیٹیکل سیکٹر کے اندر, ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر پاور ہی صرف آدمی کو دی ہوئی ہم نے پاکستان انڈیا میں. تو I mean there is no way to compare the pieces of the pie between a man and a woman. So اور اللہ نے بھی کمام آدمی کو ہی بنایا, so we're going to start with the man. ادروائز میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, جتنا زیادہ ڈیوسٹیشن سوسیولوجی میں ایک عورت ایز اے مدر اور ایز اے وائف کاز کر سکتی ہے, آدمی نہیں کاز کر سکتا. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ وہ خود 2 نمبر یا غلط کام کرتی ہے یا پھر کیریکٹر میں ویکنیس ہے. نو, اس کا خیر کیریکٹر میں تو ویکنیس ہے اس کی کہ وہ والی اسٹرینتھ نہیں دکھاتی کہ جس اسٹرینتھ کی بنا کے اوپر گھر بچ سکتا تھا, اس کے بچے دوزخ سے بچ سکتے تھے. اور وہ اسٹینڈرڈز اپنی طرف سے نہیں بنائے گی, نہ ہی وہ کوئی آل انڈین ایکٹ یا پاکستان کا پینل کوڈ یا کامن ویلتھ کے لاز کے تھرو بنے, وہ اللہ کے قانون کے تھرو بنائے گی. اگر آپ کو یہ نہیں بلیف تو پھر آپ کی ویکنیس وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی. یو ور ناٹ ایکسپوز ٹو دا رائٹ نالج آف اسلام. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسٹینڈرڈ اسٹرکٹ ہیں, دنیا پوری کے قوانین مل کے بھی UN بنا دے وہ نہیں, اور اتنے انڈرسٹینڈیبل اینڈ لاجیکل ہیں. سو give power to the woman, stand up to those standards and test your husband on them. شادی سے پہلے پوچھیں کہ یہ قانون چلے گا, اگر چلانا ہے تو آؤ, نہیں چلا سکتے ہو تو ابھی بتا دو, بعد میں کیا مجھے گھر کا ٹرانزٹ کرنا پڑے گا, مجھے کوئی مصیبت نہیں ہوگی, اللہ بچانے والا مصیبت سے, ٹرانزٹ مجھے ہی کرنا پڑے گا. سو it's ironic کہ طلاق اور خلا کے مقدموں میں 99 to 1% کا ڈفرینشیل ہے پچھلے 50-100 سالوں میں. اگر سٹینڈرڈ ہائی ہوتے عورتوں کے تو خلا کے بھی اتنے مقدمے ہونے چاہیے تھے. رضا 2 نمبر تو پاکستان کا مرد ہے, مگر نہیں, خلا کیوں نہیں لیتی کہ نہیں یار وہ روڈ پہ آ جاؤں گی میں, میرے بچوں کو کون پالے گا. خیر ہے, چوری ہے نا زیادہ سے زیادہ, عیاش آدمی ہے نا, گرل فرینڈز ہی رکھتا ہے نا, جیسے ٹھیک ہے. پھر آپ کا بیٹا بھی اسی طرح رکھے گا. پھر ابھی تک کوئی خبر نہیں پڑی جو ابھی مینار پاکستان پہ, مجھے خبر نہیں پڑی. مجھے ایک واٹس ایپ آیا تھا کہ اس کو پروسیشن کرے, مجھے نہیں پتا. میرے غالب گمان میں کوئی لڑکی کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے, مجھے پتا نہیں ہے کیا ہوا. سو ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز ماؤں کے بچے ہیں, کمپرومائز باپوں کے بچے ہیں جنہوں نے کسی اور کی بیٹی کو پکڑ لیا. ہر روز ایسے ہو رہا ہے. آپ اور مجھے دونوں کو ڈر لگتا ہے اپنی بیٹیوں کو باہر مارکیٹ میں بھیجنے میں. کیوں لگتا ہے ڈر؟ اسٹینڈرڈز نہیں فالو ہو رہے ماں باپ کے.
جانور دوسرے جانور پال رہے ہیں, جس کو موقع ملتا ہے وہ کھا جاتا ہے دوسرے کی بیٹی کو. جس بندے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کا ریکارڈ ابھی تک کلین ہے, اس کو صاف سمجھ رہا ہے, اس کو موقع ہی نہیں ملا ہوا, اکیلے میں چھوڑ کے دیکھیں اس کو. So it's a problem of the standards. It's not just a problem of the philosophy. Philosophy تو چلو ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہنچائی دی جاتی ہے, نہیں تو اللہ کی آوازیں اندر سے تو انسٹال ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا, ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہے تو غلط, مگر نہیں ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں ان اسٹینڈرڈس کے اوپر. سو ہاؤس ہولڈ کا جو یونٹ ہے, there is no way that I'm going to be like اچھا چلو خیر اگر وہاں سے بندہ خراب ہو گیا تو اس کو صاف کیسے کریں. نہیں, اس کو صاف نہیں کریں گے. آئی سی یو میں آپ صحت نہیں دیتے, آئی سی یو میں زیادہ بیماری نکالتے ہیں. صحت کے لیے پھر بھی آپ کو جم جانا پڑتا ہے, کھانا کھانا پڑتا ہے. اسپتال میں تو نہیں کھانے ملتے نا, ریسٹورینٹ تو نہیں, اسپتال ہے وہ. سو زیادہ تر تو پاکستان اس وقت اسپتال میں ہی ہے, اس میں کسی شک میں مت رہیے گا. سو اسپتال میں آپ صحت مند بندے نہ ڈھونڈیں, اسپتال میں آپ بس یہ لاغر بندے ڈھونڈیں گے جو ان کے اندر سے وائرس ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو رہا ہے. سو دیٹ وین دا ہاؤس ہولڈ از کرپٹ, تو آپ بچے کو آئی سی یو میں ہی ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ. 95% پاکستان تو آئی سی یو میں ہے ہی نہیں, وہ تو وائرس کی فیکٹری میں. اگر اس نے ریکوری کی بھی تو وہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آ سکے گا. آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس اسٹینڈرڈ پہ کبھی بھی نہیں آ سکے گی. باتیں ابو بکر صدیق کی, علی بن ابی طالب کی, اور کام شمر اور ابو جہل کے, تو پھر اس طرح تو ہوگا نا. پھر where do you think all of this evil comes from? This evil comes from the compromised standards of the mother and the father. Actually اس کیس میں مجھے 3 دفعہ مدر بولنا چاہیے. جو حدیث میں ہے نا ماں کا حق ہے, اسی طریقے سے ہمیں ماں کا فرض بھی 3 دفعہ بولنا چاہیے کہ سب سے پہلے کرپشن ماں کی طرف آتی ہے, پھر کہاں سے آتی ہے, پھر ماں کی طرف سے آتی ہے, پھر کہاں سے آتی ہے, پھر ماں کی طرف سے آتی ہے, اور پھر باپ کی طرف سے آتی ہے. اسٹینڈرڈ کمپرومائز ایسے نہیں ہوتے. اور میں تو جانتا ہوں پاکستانی مردوں کو جتنا بیویوں سے ڈرتے ہیں, آپ کی سوچ ہے, آپ کو تو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے. اگر بیوی کے اسٹینڈرڈز اگر ہائی ہو جائیں تو واقعی میں تھوڑا سا فاقہ ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ بیٹوں کو تو فاقہ ہو ہی جائے گا, اگلی نسل تو سنور جائے گی. سو it's not just the fact that وہ بے راہ روی کی طرف اور عیاشی کی طرف اور عورتوں کی طرف گامزن آتی. نو, it's fact that چھوٹی سی آؤٹ پٹ ہے وہ سب سے بڑی کاز, اور ٹیکنیکلی دا اونلی کاز از کہ اس کے سٹینڈرڈز ماں نے کمپرومائز کر کے دیے ہوئے تھے, بعد میں بیوی بھی کمپرومائز سٹینڈرڈز کے اوپر ہے, ڈرائی ہوئی بلیک میل ہو رہی ہے, اور وہ بلیک میل دانستہ طور پہ ہو رہی ہے کئی دفعہ 30% آف دا ٹائم, 70% وہ نادانستہ طور پہ بلیک میل ہو رہی ہے, کیونکہ لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار بیوی اس لیے نہیں چھوڑی کیونکہ وہ کہاں جائے گی. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی درگزر کرنے والی ہے یار, چل ٹھیک ہے, she loves me, that's what he thinks, maybe she loves me. اس کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کو ڈر لگا ہوا کیا میں جاؤں گی ادھر سے, میں تو پیسوں کے پیچھے بیٹھی ہوں بیچاری, میں مطلب پیسوں کا مطلب ہے میں اس سیکیورٹی کے پیچھے بیٹھی ہوں, میرے پاس پیسے ہوتے تو کب کی چلی جاتی. سو وہی بات, ایمان ہی نہیں کہ جیسے شوہر نے پیسے دیے ناؤز باللہ. سو اٹس اے ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ, اس کو ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ کہتے ہیں. بچت نہیں ہوتی ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ میں. ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ بس زیادہ قریب گرو گے یا دور گرو گے تو صحیح. اپورڈ ڈرافٹ میں ہوتا ہے کہ چلو کتنی دور تک جانا ہے آپ نے, کیا پتہ بچت ہو جائے. یو اینڈ آئی آر آل ان دا ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ. جس نے اپنے بچے بچانے ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈز بچائے. ریز یور اسٹینڈرڈز بیفور یو ریز یور کڈس, before even you have your kids. But if you don't raise your standards before you raise your kids, then your kids will become 10 million times the animal that you guys possibly can't even fathom the animalistic behavior. جس لیول کا زہر وہ اگلیں گے نا, وہ آپ ہی کو کھائیں گے سب سے پہلے. دیکھنا آپ اپنے پیئرز میں دیکھیں جو اس وقت کے 30+ کے آپ کے سبلنگز ہیں, ان کی انکلینیشن دیکھیں towards their mothers and fathers. کسی میں باپ آئسولیٹ ہوا ہے, کسی میں ماں آئسولیٹ ہوئی ہے. گھروں میں باپوں کی غیبتیں چل رہی ہیں, گھروں میں ماؤں کی غیبتیں چل رہی ہیں, چھریاں نکالی میں لوگوں نے, مرنے کا انتظار ہو رہا ہے. یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ یہ شوہر کیسا ہوگا, یہ بیوی کیسے ہوگی, یہ باپ کیسا ہوگا, یہ ماں کیسی ہوگی. اسٹینڈرڈلی کمپرومائزڈ. بٹ دا بگر پرابلم از بھائی پہلے اسپتال جانے سے پہلے مریض کو پہلے ماننا پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں, ورنہ اسپتال تھوڑی جاتا ہو. somehow we are also convinced that ہم جنت میں جا رہے ہیں ڈائریکٹ. یہی ہے اسلام. سوری, اسلام یہ نہیں ہے. یہ بعد میں دیکھیں گے کہ بائی گلوبل لیول پہ کیا کرنا ہے. ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ کے اندر تو اسلام کو ریزریکٹ کریں. اپنے آپ سے تو پوچھیں کہ بھائی میں کدھر کمپرومائز کرتا ہوں, اور جہاں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہاں پہ ابو جہل پل رہا ہے, وہاں سے ابو جہل کا ایک فلیور جائے گا بچے میں میرے. جدھر میں کمپرومائز کر رہا ہوں, کوئی ایک بھی چیز پہ شیطان نے چھوڑنا نہیں. شیطان ہم جیسا ان پروفیشنل پروکیسٹینیٹنگ لیتھارجک قسم کی بینگ نہیں ہے. شیطان از اے ویری ویری شروڈ کریچر. ایک چیز کو گنتی میں لے کے آتا ہے. ہی میکس ایوری سنگل تھنگ کاؤنٹ. جدھر کمپرومائز ہوگی ادھر دیکھیں گے, ادھر سے اس نے ندیاں بہائی ہوئی ہوں گی, سیلاب آئے ہوئے ہوں گے گناہوں کے اور ریپرکشنز کے.
آپ نے سمجھ لیا کہ خیر ہے یار 100 میں سے ایک چیز مس ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں. نو, that one thing is enough to devastate the whole lineage of yours. کہیں نہ کہیں پہ تباہی مچائیں گے. So as a man, I need to know whether I'm choosing my wife, whether I have the criteria to choose the right woman. And what is that criteria? Simple. Do I live up to the standards of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? بس اگر میں اس سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں پورا اترا تو میری بیوی کو چاہیے اسی وقت سب سے پہلے مجھے ہاتھ سے روکے. اپنی دفعہ وہ حدیث لگاتے ہیں, اس کو بھی کہیں ہاتھ سے پکڑ کے روکے, نہیں میں تجھے کرنے دوں. ادروائز زبان سے روکے گا تو تجھے مجسٹریٹ ہی یا پولیس والے تجھے زبان سے روکیں گے. سمجھے؟ Understand how I should choose a woman. A woman should be my check. A woman should be my monitor. A woman should be my standard. The only real person, بیوی کے علاوہ تو آپ کو ہر وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا نا. ماؤں سے تو ہم چھپ جاتے ہیں, بہنوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہم کدھر ہیں, بیٹیوں کو تو اجازت نہیں ہوتی کہ ہم پہ کچھ کر سکیں. بیویاں تو ہمارے ہر موقع کی ساتھی ہوتی ہیں. they have full access to us. they know exactly, ہر بیوی کو اصلی اوقات پتہ ہوتی ہے اپنے شوہر کی, کہ اصل میں کس لیول کا منافق ہے, کس لیول کا دیندار, کس لیول کا خوش نیت ہے, کس لیول کا بد نیت ہے. یہ بیویوں کو پتا ہوتا ہے اور شوہروں کو بھی پتا ہوتا ہے بیوی کا. آئرونکلی بیویوں کو زیادہ پتا اس لیے ہوتا ہے شوہروں کا, بیکاز whoever we are, we actually there are dependents, there are first interface. بیویوں کے اور بڑے crevices ہوتے ہیں through which they can actually try and show their emotions against us or for us without even us knowing. So there is a criteria through which I as a man should start the whole process. کہ بھئی اگر آپ مجھے نہیں چیک میں رکھ سکتی کہ میں اللہ کے راستے پالا بھی ہوں بھی کہ نہیں. تو میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. میں ایک تبلیغ کے ایک اس پہ کارگزاری پہ گیا ہوا تھا اپنے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ. تو ادھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. I do not know whether وہ صحیح واقعہ ہے کہ وہ ایک فضائل کے اندر وہ سنا دیتے ہیں, بٹ سچ این امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ حدیث انہوں نے سنائی کہ کیونکہ حضرت عثمان کی حدیث ہے, وہ تو مستند ہے کہ جس پہ 1 سال تک مصیبت نہیں آئی اور سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. نبی علی بن ابی طالب نے بھی کہا احزاب کے وقت کہ مومن کو اللہ مصیبتوں سے آزماتے ہیں, قرآن پاک میں بتا دیا بس. تو یہ کرائٹیریا کے اوپر وہ حدیث سنا رہے تھے, کیونکہ لوگ بڑا مسئلہ کر رہے تھے. تو کہتے کہ ایک بندے نے اپنی شادی کا رشتہ ایک خاتون کو بھیجا صحابہ میں سے, تو وہ صحابیہ بڑی اسٹرکٹ تھیں اس کیس کے اوپر کہ میں نے اس چیز پہ کیجول نہیں ہونا. تو شی سیڈ کہ اپنے حال حوال بتاؤ. ہی سیڈ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. شی سیڈ کب سے ٹھیک ہے؟ ہی سیڈ جب سے میں نے کام سنبھالا ہے الحمدللہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں آیا. شی سیڈ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر تیرے پہ مسئلہ نہیں آیا تو بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہے. تیرے پہ تو مسئلے آنے چاہیے, اللہ تو مسئلوں سے آزماتا ہے مومن کو. سو ہی سیڈ اس کا تو فیصلہ ہوگا. یہ آپ نے کیا نیا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر, جس کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے تو وہ ابو جہل ہو گئے. چلو سو وہ دونوں چل پڑے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سوال کرنے کے لیے. تو چلتے وقت اب یہ گھوڑے پہ چڑھنے لگے تو ان کا پیر سلپ ہوا اور سر ان کا رکاب کے اوپر لگا اور سر سے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. شی سیڈ چل واپس چلو, کافی ہے, مجھے ثبوت مل گیا کہ تو ٹھیک آدمی, تیرے پہ مصیبتیں آتی ہیں. سو اٹس جب یہ میں واقعہ سن رہا تھا, آف کورس میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا, مجھے اس تقریم کے تقاضے میں کہ اس واقعے کی سند کیا ہے, مگر اس واقعے کا فلسفہ بڑا زبردست تھا. تو مجھے سند پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہی میں اساتذہ سے سند پوچھتا ہوں. یہ میرا کام تھا سند نکالنا, استاد کا کام تھا واقعہ سنانا, میرا کام تھا اس کو سند نکالنا. تو I didn't even have to check because I knew کہ فلسفی بالکل ٹھیک بتائی انہوں نے کہ ایک انسان کو چیک کرنے کے لیے اس کی جو صحت ہے نا وہ نہیں دیکھتے, کہ اس کا جوبن ہے نا وہ نہیں دیکھتے, اس کی کمزوری دیکھتے. یہ کمزوری میں کیسا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مصیبت آتی ہے تب وہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں. اچھے ٹائم پہ تو منافقین بھی بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں آپ کے, برے ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دین مذہب کیا ہے, اوقات کیا ہے اس کی, اور اس کی طاقتیں کیا ہیں, اس کی ویکنس کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے مصیبتوں سے آزماتے ہیں کہ تو مصیبت دے کے چیک کروں گا کہ تجھے پیسے دیے تھے تب تو تو ہزار اللہ ہی کرے گا, تجھے مصیبت دے کے دیکھتا ہوں کہ تو کیسا ہے. سو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے جو ہے نا مزاج, اسلام کا مزاج کیا ہے کہ انسان کو ایز اے شوہر ایز اے وائف کس طریقے سے ایک دوسرے کو پرکھنا ہے کہ بھائی تم مجھے کیا اسلام پہ رکھنے کے. نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی, یہ مستند ہے کہ مومن کے لیے بہترین تحفہ ایک مومنہ بیوی ہے نا, اس کی دنیا میں اس سے بہتر گفٹ نہیں اس کو مل سکتا اللہ کی طرف سے, کیونکہ وہ آخرت پہ لے جانے کے لیے موسٹ ایفیشینٹ ٹول ہے. موسٹ ایفیشینٹ ٹول کیوں ایفیشینٹ ٹول ہے؟ عورت کیا کر لے گی؟ ایز اے وائف شی ہیز دا پاور آف managing
the mood swings, the motivation or the demotivation, the emotional spectrum of her husband. یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی. جو emotional چابی عورت کے پاس اپنے ایز اے وائف ہوتی ہے نا, کہ میں اس کو یا تو موٹیویٹ کروں گی کہ ہاں, یا پھر ڈی موٹیویٹ کر دوں گی, اس کو تباہ کر کے رکھ دوں گی, اس کے موڈ کو, اس کے ایموشنس کو, اس کے فیبرک کو, یا پھر اس کو دوبارہ سے ویو کروں گی کہ یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو میک ہم ون آف the people who can actually you know go come into his real being کہ اللہ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں, یا پھر ہم کس طرح ڈھونڈتے ہیں لڑکیاں کہ پتلی ناک ہے, ٹھیک ہے, اونچی ناک ہے, پتلی کمر ہے, you know اونچا قد ہے, that's it. 90% of the men are actually saying I swear مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکی لمبی ہونی چاہیے. یہ کرائٹیریا ملا تجھے, لمبی عورتیں. تو میں تو کیا کام ہے تجھے لمبی عورتوں کا, اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں کون سا کرائٹیریا جس کے اوپر تو نے پورا اترنا ہے. میں ان کو نہیں ٹینشن اس بات کی. دے آر لائک اگر لڑکی میری مرضی کی نہیں ہوگی, دیکھیں اللہ کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے آج کل کا لڑکا, اگر لڑکی سے میری مرضی کی نہیں نہ ہوگی تو میں پھر کہیں اور انکلائن ہو جاؤں گا. دیکھیں اپنا شیطان اس کے اوپر مطلب کعبے کا لحاف لپیٹا ہوا ہے, اپنے شیطان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میرے اندر کس طرح کی ڈائریکشن ہے, میں کعبے کی طرف وہ ہوں ڈائریکٹڈ ہوں, میں اللہ کی طرف ڈائریکٹڈ ہوں, کہ اگر لڑکی میری مرضی کی نہیں ہوگی تو پھر وہ مجھے اللہ سے دور لے جائے گی, کیونکہ میں پھر باہر ادھر ادھر زنا کرتا پھروں گا. مطلب یہ نہیں سمجھ رہے کہ لڑکی اگر اللہ کی مرضی کی ہوگی تب کہیں جا کے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی. نہیں, میں بھائی صاحب کی مرضی کی چاہیے اس کو, جو اس کی عیاشی کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. سو میں اس تفصیل میں تو جاؤں گا ہی نہیں کہ جو مجھے خواتین بتاتی ہیں لٹرلی, بیکاز آئی ٹاک ٹو دیم ایز یو نو ریلیجیس کوسچنس پوچھتی ہیں وہ, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ بتاتی ہیں نا کہ آج کل ہمارے شوہروں کی ڈیمانڈس کیا ہیں, روح کانپ جاتی ہے میری کہ شوہروں کی ڈیمانڈس کہاں کیا کیا پہنچ گئے, کیا کیا شوق پورے کرنے کے لیے بیویوں کو کیا کیا, مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پبلک سیشن اسلام نے اس سے نیچے کا لیول کبھی نہیں دیکھا, مسلمان نے اس سے نیچے کا لیول جو گھروں میں ایز اے سپاؤسل ریلیشن شپ آ چکا ہے میاں بیوی کے رشتے میں, اس سے کم, اس سے نچلا, اس سے نیچ حرکتیں مسلمان نے کبھی بھی نہیں سوچی تھی. اور خیر سوچنی تو کبھی بھی نہیں تھی, یہ تو آپ کر گزر رہے ہیں. سو ایمپتھی کی بیسک کمی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اپنی بہن کے ساتھ آپ جو سلوک نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہو, تو پھر آپ تو شیطان ہے, اصلی شیطان ہے. I mean, you are an actual evil in reincarnated. اب ابلیس خود ہیں آپ, کہ آپ کی بہن کے ساتھ اس کا شوہر اس طرح کی ڈیمانڈ کرے تو آپ جا کے قتل کر دیں, مگر کسی کی بہن کے ساتھ آپ نہیں, میری ورنہ تو میں کہیں اور کچھ اور, میں ایک اور شادی کر لوں گا, میں کوئی اور بیوی یا گرل فرینڈ رکھ لوں گا. اس طرح کی دھمکیاں دے کے لڑکی چونکہ لو اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے